بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس طرح انبیاء اور رسول کا ایک پورا سلسلہ یہاں ہمیں کائنات میں بھیجا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں پر اپنی کتابیں نازل کیں تاکہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہمیں باخبر کر سکیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے نزول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، یہ کتابیں آ کر ان کو رفع کریں اور مٹائیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ اپنی کتاب کو اتارا حق کے ساتھ تاکہ یہ کتاب ان کے اختلافات کو دور کرے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، اگرچہ یہ اپنی اصل فارم اور شکل میں تو کتابیں موجود نہیں ہیں، تاہم ان کا جو کنٹینٹ ہے، ان کے جو مشتملات ہیں، ان کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند ہی ہیں جو اس کے اندر بول رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اپنی حیثیت کو اگر ہم سامنے رکھ کر ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں کے اندر جو تحریفات ہوئی ہوئی ہیں اور جو تبدیلیاں ہوئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم باخبر رہتے ہیں۔ ہم اس سیشن میں قرآن مجید کے علاوہ جو 3 کتابیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ایک بالکل مختصر سا تعارف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کتاب تاریخی ترتیب سے موجود ہے وہ حضرت موسیٰ پر نازل شدہ تورات ہے۔ تورات کی شکل میں اس وقت جو ہمارے پاس مجموعہ موجود ہے وہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ کتاب پیدائش جس کو جینیسس کہتے ہیں، کتاب خروج جس کو ایگزوڈس بھی کہتے ہیں، کتاب احبار جو لیوائٹکس کہلاتی ہے انگریزی زبان میں، کتاب گنتی جس کو ہم نمبرز کہتے ہیں انگریزی میں، اور کتاب استثناء جس کو ڈیوٹرانومی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان پہلی 4 کتابوں پر اگر ہم تدبر کے ساتھ ان کے کنٹینٹس پر، ان کے مشتملات پر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ تاریخی ترتیب سے موجود ہیں، اور جیسے تاریخ نریٹ کی جاتی ہے، جیسے تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ تورات جو ہے وہ موجود ہے۔ البتہ جو 5ویں کتاب ہے جس کو ہم کتاب استثناء یا ڈیوٹرانومی کہتے ہیں، یہ کتاب ایک مرتب کتاب ہے، اور ایسے ہی ایک مرتب کتاب ہے جیسے کہ قرآن ایک مرتب کتاب ہے، اور اس کے موجودہ متن کا مطالعہ کرنے سے اور محققین کی آراء کو سامنے رکھ کر اگر ہم آراء قائم کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ متن ہمارے پاس 5ویں صدی قبل مسیح سے چلا آ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے جیسے کہ علیہ السلام جیسے انہوں نے اس کا ذکر کیا کتاب کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مشتملات کی فی الجملہ تائید ان کی فی الجملہ تائید اس کو حاصل ہے۔ تورات کا جو عبرانی متن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم ماسوری متن کہتے ہیں یا میزوریٹک ٹیکسٹ کہتے ہیں، وہ اس کا ایک قدیم ترین متن موجود ہے۔ اسی کا یونانی زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو اس کو متن سبین کہا جاتا ہے، سیپٹاجوئنٹ، کیونکہ اس کے بارے میں عام قیاس یہ ہے کہ 70 علماء نے اس ترجمے کو اچیو کیا، 70 علماء نے اس ترجمے کے اندر اپنی کاوش ڈالی۔ اور اسی طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ سامری بائبل بھی موجود ہے جس کو ہم سمیرٹن بائبل کہتے ہیں، اور محققین کے اس بارے میں متفق ہے کہ ان تینوں ورژنز کے بارے میں آپس میں بعض اہم جگہوں پہ بڑے اہم اختلافات موجود ہیں۔ اچھا، اب دین پر اگر ہم غور کریں تو دین کے مشتملات کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 پرائمری کمپوننٹس ہیں مذہب کے، ایک الحکمہ ہے اور ایک الشریعہ ہے۔ الحکمہ سے ہماری مراد دین کی اخلاقی اور عقائد کی اساسات ہیں وہ ہیں، اور الشریعہ سے مراد دین کے جو قانون کا اسپیکٹ ہے وہ مراد ہے۔ ہم اگر تورات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ تورات بنیادی طور پہ اپنے اندر قانون کا جزو لیے ہوئے ہے، قانون کے مباحث جو ہیں اس کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو مختلف حیثیتوں سے اس کا تعارف کرواتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ فیہا حکم اللہ کہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے۔ ہدی لبنی اسرائیل کہتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو فرقان بھی کہتا ہے، گویا کہ حق و باطل کے درمیان یہ امتیاز بھی کرتی ہے۔ اور اس کے کنٹینٹس اور اس کے مشتملات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور خود قرآن کی اپنی آیات کو سامنے رکھ کر یہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کنٹینٹس کو ایک فی الجملہ تائید قرآن مجید کی حاصل ہے۔ دوسری کتاب جو ہمیں اس وقت زیر مطالعہ لانی ہے وہ حضرت داؤد پر نازل شدہ کتاب زبور ہے۔ زبور اصل میں نغمات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کے مضامیر ہیں، اور اسی لیے ان کو ہم مزمور بھی کہتے ہیں۔ موجودہ جو زبور ہے اس میں 150 مضامیر ہیں، اور یہ 5 دیوانوں پر مشتمل ہے۔
اس زبور کے بارے میں ہم جب ان کے کنٹینٹس پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جس چیز کی زیادہ ڈومیننس ہے، جو زیادہ چیز پائی جاتی ہے کمپوننٹ کے حوالے سے، وہ الحکمہ کا ہے، اور الحکمہ کے مباحث میں یہ کتاب اپنے اندر بہت کچھ وسعت رکھتی ہے۔ آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتاب ہمارے پاس اسی تاریخی ترتیب سے موجود ہے وہ انجیل ہے۔ انجیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں بھی جیسے کہ ہم ہسٹری جب جانتے ہیں مختلف ڈیوائن کتابوں کی، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کا نزول بھی درجہ بدرجہ ہوا، اور یہ اکٹھی نازل نہیں کی گئی بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مسالے اور مختلف چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے الگ الگ اس کو نازل کیا گیا۔ تاہم اس کو ایک کتاب میں اس سے پہلے کی مرتب ہوتی، حضرت مسیح کو چونکہ دنیا سے ان کی قوم کی ایروگنس کی وجہ سے، ان کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ کتاب کی شکل میں مرتب نہ ہو سکی، اور یہ مختلف روایات اور مختلف ان کی جو سرمنز اور سپیچز ہیں، ان کی تقاریر ہے، ان کی شکل میں اورل ٹریڈیشن کے ذریعے سے پھر بقیہ جنریشنز تک یا بقیہ لوگوں تک یہ پہنچی ہے۔ عیسائیت کے ابتدائی دور میں جب حضرت مسیح کی بایوگرافی یا ان کی جب سیرت کو مرتب کیا جانے لگا، تو یہ جو ہمارے سامنے ان کی مختلف سپیچز تھیں جو پہنچی، ان کو پھر ان سیرت کی کتابوں میں مختلف جگہ پہ انسرٹ کر دیا گیا اور مختلف جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ یہ جو ان کی سپیچز ہیں یہ ہم آج بھی اس گاسپلز میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سیرت کی کتابیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تاریخی طور پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں عیسائیت کے ابتدائی دور میں موجود تھیں۔ محققین کی یہ رائے ہے کہ 382 بعد از مسیح یعنی 382 AD میں پوپ ڈیمیسس کے زیر سربراہی میں ایک مشاورت منعقد کی گئی، اور ان میں انہوں نے پھر 4 انجیلوں کا انتخاب کیا اور باقی سب کو اپوکریفل یا غیر موثق قرار دیا۔ یہ جو 4 انجیلیں جن کا انتخاب کیا گیا، یہ متی کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے اور یوحنا کی انجیل ہے۔ ان ساری انجیلوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ حضرت مسیح کی سیرت کے حوالے سے کتابیں ہیں جو مرتب کی گئیں، اور یہ بات بھی محققین اس میں متفق ہیں کہ پہلی مرتبہ جب یہ انجیلیں لکھی گئیں تو یہ یونانی زبان میں لکھی گئیں، یعنی گریک لینگویج میں لکھی گئیں، اگرچہ کہ حضرت مسیح کی اپنی زبان ارامائک تھی، آرامی زبان تھی، اور اس کے جو مصنفین ہیں ان 4 انجیلوں کے، یہ بھی حضرت مسیح کے بہت بعد پیدا ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو انجیل مرتب کی گئی وہ 70 سال کے بعد، حضرت مسیح کے رخصت ہونے کے 70 سال کے بعد مرتب کی گئی، اور انجیل یوحنا کے بارے میں تو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کم و بیش حضرت مسیح کے 100 سال کے بعد مرتب ہوئی۔ اور قرآن مجید جس حیثیت سے ان انجیلوں کا ذکر کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کنٹینٹس کی، ان کے مشتملات کی ایک فلم جملہ، ایک براڈ تائید قرآن کی ان کو حاصل ہے۔ آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان تینوں کتابوں کے کچھ اہم اقتباسات رکھوں تاکہ ہمارے علم میں یہ بات آ سکے کہ ان کے اندر آج بھی کتنی روشنی موجود ہے، کتنا حکمت کا خزانہ ہے جو موجود ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کو جب بھی پڑھیں تو قرآن مجید کی رہنمائی اور روشنی میں پڑھیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے عہد نامہ قدیم یا تورات سے ایک دعا ہے جو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے یہ کتاب خروج میں درج ہے، اور اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: خداوند خداوند خدا اے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ اب میں ایک اور دعا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک اور دعائیہ نوعیت کی کا اقتباس ہے جو زبور سے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمجید اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ حضرت داؤد پہ نازل ہوئی۔ یہ 86 نمبر جو مزمور ہے میں اس سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا
اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنے مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے اور انہوں نے مجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ اپنے بندے کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے انجیل لوقا سے ایک دعا ہے جو حضرت مسیح کی طرف منسوب ہے، اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں کے اقتباسات سے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک آواز موجود ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان کتابوں کو پڑھیں تو آج بھی ہم اس حکمت کے خزانے سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔